بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میری آواز پر، میری ایک ایک بات پر اپنے دل کے کان دھر لیجئے، کیونکہ وقت ریت کی طرح ہماری انگلیوں سے پھسل رہا ہے، اور ایک ایسی رات، ایک ایسا عظیم دن ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے جس کی ہیبت، جس کی فضیلت اور جس کی برکت سے کائنات کا ذرہ ذرہ واقف ہے۔ ہاں میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا وہ مبارک اور ہلا دینے والا دن بس اب آنے ہی والا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری راتیں غفلت میں گزر رہی ہے اور ہمارے دن دنیا کی رنگینوں میں ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے، لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے 10 محرم کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ چند کام نہ کیے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو واللہ آپ ایک ایسے عظیم روحانی نقصان، ایک ایسی گہری محرومی کے دلدل میں گر جائیں گے جس سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آج کا یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سودا ہے، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں 5 ایسے کام چھپے ہیں جن کے بغیر 10 محرم کی برکات پانا ناممکن ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ خاص طور پر جو آخری کام ہے، وہ تو ایک ایسی غلطی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے 90% لوگ کر رہے ہیں اور اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے دل کو تھام کر بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا ہم اس نقصان کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اس پہلے کام کی طرف جو آپ کو ہر حال میں 10 محرم سے پہلے مکمل کرنا ہے، اور وہ پہلا کام ہے سچی توبہ اور استغفار۔ میرے عزیز دوستو، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، گویا یہ ہماری زندگی کا ایک نیا باب ہے۔ لیکن ہم اس نئے باب کا آغاز کیسے کر رہے ہیں؟ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، نافرمانیوں کی تاریکی کے ساتھ۔ یاد رکھیے، 10 محرم کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو پہلے اپنے دل کو توبہ کے پانی سے دھو لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل پر حسد، بغض، جھوٹ اور گناہوں کی سیاہی جمی رہی، تو 10 محرم کی وہ عظیم رات بھی گزر جائے گی اور آپ کے حصے میں سوائے محرومی کے کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ ذرا سوچئے، کتنا بڑا موقع ہے ہمارے پاس۔ اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیے، اس سے پہلے کہ 10 محرم کی برکتیں آپ کو الوداع کہہ دیں۔ اپنے مالک کو منا لیجئے، کیونکہ اگر آج توبہ نہ کی تو کل پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن ٹھہریے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو وہ اعمال باقی ہے جو اس توبہ کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسرے ایسے کام کی طرف لے کر جاتا ہوں جس کے بغیر ہماری توبہ، ہمارا روزہ، ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ کام ہے جس میں ہم سب سے زیادہ سستی کرتے ہیں، یعنی قضا نمازوں کی فکر اور پابندی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
ہم محرم کے روزے رکھنے کی تیاری تو کرتے ہیں، ہم نیاز اور لنگر کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن افسوس ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہے، ہماری فجر قضا ہو رہی ہوتی ہے، ہماری عشاء ٹی وی اور موبائل کی نظر ہو رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فرض نماز تمام نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر آپ کی فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں اور آپ محرم کے نفل کاموں میں مصروف ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کے بارے میں واضح فرما دیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ اکبر، دل دہلا دینے والی حدیث ہے یہ۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو کس منہ سے ہم 10 محرم کی فضیلتیں تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس محرم میں آپ کا نام خسارہ اٹھانے والوں میں نہ لکھا جائے، تو آج ہی اسی وقت نیت کیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں ماضی میں چھوٹ چکی ہے ان کا حساب کر کے قضا پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ نماز کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میرے محترم سامعین، ابھی سب سے اہم عمل باقی ہے۔ ابھی وہ تیسرا کام آنے والا ہے جس کے بغیر عرش الہی پر ہماری دعائیں روک دی جاتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے والدین اور رشتہ داروں سے صلح، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی۔ ہم راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے سگے بھائی سے بول چال بند ہوتی ہے، ہماری اپنی بہن ہم سے ناراض ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بوڑھے والدین ہمارے بدتمیزی اور غفلت کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جامع ترمذی۔ اگر آپ کے دل میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کینہ ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، تو 10 محرم آنے سے پہلے ان کے پاس جائیے، ان کے پاؤں پکڑ لیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو دنیا کی کوئی عبادت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ وہ نقصان ہے جس کا جبران ممکن ہی نہیں۔ اب ذرا دل کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ چوتھا عمل ایک ایسی تجارت ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ چوتھا کام ہے صدقہ و خیرات اور غریبوں کی مدد کرنا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی سکھاتا ہے، یہ ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے۔ 10 محرم سے پہلے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور نکالیں، چاہے وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جامع ترمذی۔ اپنے آس پاس دیکھیے کتنے ہی سفید پوش لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کتنے ہی یتیم بچے ہیں جو عید اور تہواروں پر بھی حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ ان کی مدد کیجیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائیے۔ یہی محرم کا حقیقی پیغام ہے۔
لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس آخری سب سے اہم اور الہی راز کو فاش کرنے کا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ آخری عمل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ عظیم عمل ہے جو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ پانچواں کام ہے روزہ عاشوراء کی صحیح تیاری اور اس کی فضیلت کو پانا۔ ہاں میرے دوستو، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس روزے کی فضیلت سے تو واقف ہیں مگر اس کے آداب سے غافل ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہماری زبان سے جھوٹ، غیبت اور گالیاں بند نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں حرام دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیے، ایسا روزہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ، 1 دن کا روزہ اور پورے 1 سال کے گناہ معاف۔ کیا کوئی ہے ایسا مہربان آقا؟ کیا کوئی ہے ایسا رحیم و کریم خدا؟ لیکن یہ فضیلت تبھی ملے گی جب آپ کا روزہ سچا ہوگا، جب آپ 10 محرم سے پہلے ہی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی ٹریننگ دے دیں گے۔ اگر آپ نے یہ 5 کام کر لیے تو مبارک ہو آپ کو، آپ دنیا اور آخرت کے سب سے بڑے خسارے سے بچ گئے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ غفلت میں رہے تو یاد رکھیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید اگلا محرم ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اب آئیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے، اپنے سروں کو جھکا دیجئے اور اس رکعت آمیز دعا میں دل سے شامل ہو جائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور عاجز بندے ہیں۔ ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن تیری رحمت ہماری خطاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے 10 محرم کے اس عظیم دن کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری سچی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں، ہماری عمروں میں، ہماری برکتوں میں بے پناہ اضافہ فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ارض و سما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، انہیں دین کا خادم بنا۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہسپتالوں میں تڑپتے ہوئے مریضوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔